تو چلتے ہیں یوگانڈا کے کیبالے نیشنل پارک میں۔ یہاں ایک جگہ ہے نوگوگو، جو جنگلی چمپینزیوں کی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا گھر مانی جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس بظاہر پرامن جگہ کے پیچھے ایک بہت گہری اور المناک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کتنے خراب ہوئے اس کا اندازہ ایک محقق ایرن سینڈل کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک وقت تھا جب یہ چمپینزی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے تھے، اور اب وہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 2018 سے جو ایک وحشیانہ لڑائی شروع ہوئی اس میں کم از کم 24 چمپینزی مارے گئے۔ لیکن یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک پوری کی پوری کمیونٹی کے بکھر جانے کی ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ حیران کن بلکہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ان 24 ہلاکتوں میں سے 17 شیر خوار بچے تھے۔ ذرا سوچیے اس بارے میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑائی کتنی بے رحمانہ تھی، جہاں سب سے کمزور بھی محفوظ نہیں تھے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ہوا کیا؟ کیسے 200 چمپینزیوں کی ایک پرامن برادری ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسی خطرناک جنگ میں پڑ گئی جو سالوں تک چلی؟ چلیں اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کئی دہائیوں تک سب ٹھیک تھا۔ یہ چمپینزی ایک بڑے مربوط گروہ کے طور پر ایک ساتھ رہتے تھے، اور آج وہ دو دشمن دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں۔ آخر بدلا کیا؟ دیکھیں، یہ تباہی کوئی راتوں رات نہیں آئی۔ کئی سالوں میں ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے گئے جس نے آہستہ آہستہ اس کمیونٹی کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ تو کئی دہائیوں تک نگوگو کی چمپینزی ایک ہی گروہ بن کر رہتے تھے۔ ہاں، محققین نے ان میں مغربی اور وسطی نام کے چھوٹے گروپس دیکھے تھے، لیکن وہ پوری طرح سے ایک دوسرے میں گھلے ملے تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ اور پھر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سب سے پہلے 2014 میں کچھ پراسرار ہلاکتیں ہوئیں، پھر 2015 میں ان کا الفا میل یعنی لیڈر بدل گیا، 2017 میں ایک بیماری پھیل گئی، اور آخرکار 2018 میں کھلی جنگ چھڑ گئی۔ ہر واقعہ ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے اس کمیونٹی کی دراڑوں کو اور گہرا کر دیا۔ اس ٹوٹ پھوٹ کا پہلا واضح اشارہ جون 2015 میں نظر آیا۔ ہوا یہ کہ ایک گروپ نے دوسرے کا پیچھا کیا، جس کے بعد وہ پورے 6 ہفتوں تک الگ رہے، اور جب وہ دوبارہ ملے تو ان کے رویے میں غصہ اور جارحیت صاف نظر آ رہی تھی۔ تو سوال پھر وہی ہے، یہ سب آخر ہوا کیوں؟ محققین کا ماننا ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ 3 بڑے واقعات تھے، 3 ٹریگرز جنہوں نے مل کر اس کمیونٹی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ان 3 وجوہات کو سماجی تباہی کی طرف ایک قدم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپس کے سماجی رشتے کمزور ہوئے، اس کے بعد لیڈرشپ غیر مستحکم ہو گئی، اور آخر میں وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ پہلا ٹریگر 2014 میں ہونے والی وہ پراسرار ہلاکتیں، 5 بالغ نر اور 1 مادہ مر گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ جو اہم سماجی رشتے تھے، جو نیٹ ورکس تھے، وہ ٹوٹ گئے، اور جو چھوٹے گروپس تھے ان کے بیچ کے تعلقات کمزور پڑ گئے۔ دوسرا ٹریگر 2015 میں الفا میل کا بدلنا۔ دیکھیں، جب لیڈرشپ بدلتی ہے تو چمپینزیوں میں جارحیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ تبدیلی ٹھیک اسی وقت ہوئی جب پہلی بار گروپس الگ ہوئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اور پھر آئی آخری اور سب سے کاری ضرب۔ 2017 میں ایک بیماری کی وبا، سانس کی ایک بیماری نے 25 چمپینزیوں کی جان لے لی۔ مرنے والوں میں ایک ایسا اہم نر بھی تھا جو دونوں گروہوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ کمیونٹی کو جوڑے رکھنے والی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ اچھا، تو یہ چمپینزیوں کی کہانی تو ہے، لیکن یہ صرف جانوروں کے بارے میں نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہمیں اپنے بارے میں یعنی انسانی معاشرے کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اس تحقیق کا جو سب سے گہرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی مذہب، قومیت یا سیاسی نظریات کے بغیر شروع ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم انسان لڑتے ہیں۔ یہ تنازع خالصتاً سماجی رشتوں کے ٹوٹنے کا نتیجہ تھا۔ اس ریسرچ پیپر کے ایک لائن ہے جو بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ چمپینزی جو سالوں تک ایک ساتھ رہتے، کھاتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور مل کر گشت کرتے تھے، اب اپنی نئی گروپ شناخت کی وجہ سے ایک دوسرے پر جان لیوا حملے کرنے لگے۔ ذرا سوچیں،
کل کے دوست آج کے دشمن، یہ انسانی خانہ جنگیوں سے کتنا ملتا جلتا ہے نا؟ تو یہ تحقیق ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید انسانی تنازعات میں بھی سماجی رشتوں کا ٹوٹنا ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار یعنی چمپینزی بغیر کسی نظریے کے اتنی بھیانک جنگ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے معاشروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کتنے نازک ہیں۔